حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، آیا آپ کو تعجب ہے، آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اصحاب کہف و رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں کے سامنے زیادہ عجیب ہے؟ اس سے زیادہ عجیب ایک نبی کا مکہ میں پیدا ہونا، سارے مکے کی مخالفت کے باوجود ان کو فتیاب اور غنیم اور منصور بنانا، اور مکے کے میدان سے ان کو خیر و عافیت سے نکالنا، 400 میٹر کا 400 میل کا راستہ ان سے طے کرا کے دشمن سے محفوظ کرنا، مدینہ منورہ والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنا، اور بدر، احد، خندق اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ اور طاؤس اور اوطاس اور تبوک اور حنین میں ان کی بھرپور مدد کر کے فتح یاب کرنا زیادہ عجیب ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آیا آپ گمان کرتے ہیں کہ کہف والے اور رقیم والے ہماری آیتوں کے سامنے عجیب تھے؟ کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ حضرات جو ایک ظالم بادشاہ دقیانوس سے بھاگ گئے تھے کیونکہ وہ ان کو غلط نظریات پر مجبور کرتا تھا، اور ایک غار میں پناہ لے لی، اور اللہ نے وہیں ان کے لیے حفاظت کا انتظام فرمایا، اصحاب کہف کہلائے، اور ان کے نام بادشاہ نے تلاش بسیار کے باوجود جب یہ لوگ نہیں ملے ایک تختی پر لکھ دیے اور وہ خزانے میں رکھی، کسی زمانے میں بھی یہ ملے تو ان کو سزا دی جائے، اور ایک تختی اس جیسی غار کے منہ پہ لگائی، اس لیے اصحاب الرقیم کہلائے۔ جگہ کے اعتبار سے اصحاب الکہف ہے اور اندراج کے اعتبار سے اصحاب الرقیم ہے، یوں دونوں یہی موجود ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اصحاب رقیم تو یہ لوگ ہیں جن کا یہاں ذکر ہے، اور اصحاب الغار وہ لوگ ہیں جو 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے اور بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے اندر غار میں پناہ لی اور ایک چٹان وہاں اتر آیا، اور پھر ہر ایک نے اپنے عمل کے وسیلے سے سوال کیا، دعا مانگی اور اللہ نے قبول کی۔ اصحاب الغار امام بخاری کے نزدیک وہ لوگ ہیں۔ اس واقعہ کا مختصر تعارف، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب کا واقعہ ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ یہ قبل مسیح قصہ ہے، اور جن مفسرین نے بعد المسیح لکھا ہے انہوں نے بعض کمزور آراء کا سہارا لیا ہے۔ یہ دقیانوس بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت اور سلطنت اشیاء کوچک کے آس پاس تھی، اور ایشیاء کوچک میں ایک بستی تھی صارفہ، وہاں کے یہ لوگ باشندے تھے، اور ممکن ہے کہ یہ سونے چاندی کا کام کرتے ہو، زرگر ہو، اس لیے صارفہ کہلائے۔ دقیانوس بادشاہ نے آخرت کا انکار کیا اور اللہ کی وحدانیت کا منکر ہوا، اور شہر کے مکینوں کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ اس کے غلط مذہب کا اتباع کر لے۔ بادشاہ نے بادشاہت کے اثر و رسوخ استعمال کر کے کافی حد تک لوگوں کو اپنا تابعدار بنایا، لیکن اسے پتہ چلا کہ کچھ نوجوان جو غالباً بادشاہ کے دربار میں اثر رسوخ رکھنے والوں کے بیٹے ہیں، وہ انبیاء کی تعلیم اور عقیدہ توحید پر مضبوطی سے قائم ہے،
اور بادشاہ کے غلط تعلیمات اور غلط نظریات وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ایک وقت ان کو دربار میں طلب کیا اور ان کو سمجھانا چاہا کہ میری اطاعت کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے ان کو پائے ثبات دیے۔ انہوں نے بڑی استقامت اور استقلال کے ساتھ بادشاہ کے بڑے دربار میں بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ توحید بلند کیا، اور لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، یہ توحید بڑی آواز لگائی کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے مانگنے کے قائل نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ان کی جوانی پر رحم کر کے یا بعض اہل دربار کے مشورے سے یا اور خارجی حالات کی وجہ سے ان کو کچھ موقع دیا کہ آپ جائیں اور سوچیں، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ یہ لوگ جب دربار سے باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ بادشاہ ظالم ہے اور وہ اپنے غلط اور ظالمانہ نظریہ ہم پر مسلط کرے گا، بہتر ہے کہ کنارہ کش ہو جائے۔ اس شہر سے باہر پہاڑ میں ایک غار تھا جو باہر سے چھوٹا تھا اور اندر سے بڑا تھا، اور اوپر سے اس کا کچھ حصہ کھلا تھا۔ دو وقتوں میں سے کسی وقت وہاں دھوپ کے ساتھ ٹھنڈی ہوا پہنچتی تھی، البتہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی جو نقصان کر لے۔ انہوں نے جا کر دعائیں مانگی، وہیں بیٹھ گئے۔ اس فکر و اندیشے میں تھے کہ ہم کریں کیا، کہاں چلے جائیں۔ پورا شہر بادشاہ اور بادشاہ کے اہلکاروں سے بھرا ہوا۔ اس حالت میں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک قسم کی نیند مسلط کر لی، یہ سب کے سب سو گئے۔ اور انہوں نے اپنی ضرورت مویشی کے لیے یا چوکیدار یا شکار کے لیے ایک کتا پال رکھا تھا۔ جب یہ لوگ اس غار کی طرف جا رہے تھے تو وہ کتا بھی جا کے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا۔ رب العزت نے جب ان کو عبرت اور کرامت کی نیند دے دی تو وہ کتا بھی سو گیا۔ سگے اصحاب کاف روز چند پہنے کان گرفت مردن شد۔ اصحاب کاف کا کتا اپنے مالکوں کا وفادار تھا۔ ضعیف روایات میں ہے کہ وہ انسانی شکل میں جنت جائے گا، اور یہ کچھ کم سعادت ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ اب یہ اس غار میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا کتا ان کی طرف منہ کر کے دم باہر لٹکا کر دہان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے۔ اور اس سوتے کے عالم میں یہ باقاعدہ کروٹ لیتے تھے، مختلف جیسے نائم حالت نوم میں سوئے ہوا آدمی وقتاً فوقتاً کروٹ بدلتا ہے، لیکن یہ سوئے بھی تو خوب لمبے سوئے۔